السلام علیکم جی، بہت شکریہ بھائی۔ گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ خبر ہم آپ کو کیا دیں جو آپ نے بات کی 72 گھنٹوں کے حوالے سے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، سم ٹائم دوستوں کو میری باتیں بہت بری لگتی ہیں، چبھتی ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا، سچ سے آنکھیں چرانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے، ملکی لاس کو دیکھنا ہوتا ہے، عدالتی نظام کو دیکھنا ہوتا ہے، اداروں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ معاملات عدالت میں ہیں، معاملات اداروں کے پاس ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزرنا ضروری ہے۔ کسی شخص کے پاس کوئی اس طریقے کی گدڑ سنگی ہے نہیں کہ وہ ایک پھونک مارے گا اور سیف صاحب باہر نکل آئیں گے، یا اس نے کوئی الادین کا چراغ رگڑنا ہے اور وہ باہر آ جائیں گے۔ Obviously we have to follow all the rules and regulations and laws of government of Pakistan۔ اب نیب کے لیے آرڈیننس تو آ گیا، لیکن اس میں ابھی تک ایک ابہام موجود ہے۔ اس ابہام کی وجہ سے نہ صرف سیف صاحب، یہ چیز نوٹیبل ہے کہ کیا صرف سیف صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے لوگ ابھی جیل میں ہیں، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نیب کو اس کی کیا وضاحت دے گی، جو کہ ابھی اس وقت تک جب میں یہ میسیج کر رہا ہوں، ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے کسی بھی قسم کا اس کا کوئی رسپانس دیا ہو۔ اس کی ایک ریزن شاید آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہو، جو اس وقت ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چل رہی ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ جس طریقے سے مذاکرات چل رہے ہیں، اور ٹی ایل پی کے لیے اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی قانون بننا ہے، ان کو ملیٹنٹ ڈکلیئر کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، ان کا کیا صورت اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے، تو اس میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کا ایک میجر رول ہوگا۔ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ دے آر بزی دیئر، تو اس لیے سوائے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں ٹائم ٹو ٹائم جو میں کرتا ہوں، اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے جو ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے یہ گزارش کی تھی تمام احباب سے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی سوال آئے، تو میری اس ویڈیو کو جسے کہتے ہیں کہ ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے گا، اور آپ کو یوں لگے گا کہ میں نے شاید آج کے لیے اس کا اپڈیٹ دیا ہے۔ تو میں بہت پہلے یہ چیزیں شیئر کر چکا ہوں۔ اب جو آپ کا سوال کہ آگے کیا ہوگا، یہ وہ چیزیں ہیں، خاص طور پہ جو ایک لیگل وار ہے، اس کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے، یہ چیزیں گروپس میں ڈسکسیبل نہیں ہوتی، یہ باتیں یوٹیوب پہ ڈسکسیبل نہیں ہوتی، اور پرٹیکولرلی یہ کہنا کہ آگے کا فیوچر پلان کیا ہے، یہی کمپنی چلے گی، دوسرا نام ہوگا، کیا ہوگا، چلے گی نہیں چلے گی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی اتنی گزارش کروں گا، اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے سی او صاحب آج بھی اداروں کی کسٹڈی میں ہیں، آج بھی وہ جیل میں ہیں۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے، اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ رہی بات سی او صاحب کی، صرف جو سی او صاحب نے ایک پیغام مجھے دیا تھا، میں اپنے حوالے سے بات کروں گا، میں کسی ریفرنس کی بات نہیں کروں گا۔ جب اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، تو جہاں اتنے سال ہم نے اس شخص پہ ٹرسٹ کیا، میں تو نیا ہوں، آپ تو سارے پرانے لوگ ہیں، اگر سالہ سال سے وہ شخص آپ کے لیے ٹرسٹ وردی تھا تو وہ آج بھی ہونا چاہیے ہے۔ باقی چونکہ ویب سائٹ ابھی ریکور نہیں ہوئی ہے، کمپنی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ادارے جب ان کا دل چاہتا ہے اس ویب سائٹ کے ساتھ وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ ویب سائٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، کبھی وہ ویب سائٹ اپ کر دیتے ہیں، وہ کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جو کہ ان کی کسٹڈی میں ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا۔ لیگل ٹیم اس کے حوالے سے سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے،
کون سا رائٹ فورم ہے، کہاں پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، تو اس حوالے سے ذرا انتظار کریں۔ معذرت چاہوں گا، نہ میں، نہ ملک نوید صاحب، نہ ہی کوئی اور شخص آپ کے ساتھ یہ تمام ہیں، نہ کی جا سکتی ہیں، نہ یہ کرنی چاہیے ہمیں۔ تو امید ہے کہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔